إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مشاہدین و ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر کے اندر آج کا سبق اور آج کا درس سورہ بقرہ کے آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہاں پر پوری انسانیت کو متوجہ کیا ہے، اور متوجہ کرنے کے بعد جس اہم پیغام اور جس اہم مقصد کے لیے انسانیت کو پیدا کیا تھا اس کی طرف توجہ دلائی گئی. ہم نے اس سے پہلے وہ گروہ جو ہدایت پر ہے اور وہ گروہ جو ہدایت پر نہیں ہیں، ان تینوں گروہ کی مختصر تفسیر سنی. اس آیت کریمہ کے اندر رب الجلال پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. گویا رب وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا. مخاطبین کو رب الجلال احکم الحاکمین اس بات کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں، والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، تمہارے آباء و اجداد کو بھی اور پرانی قوموں کو بھی، سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے. اور یہ بات بتائی اس لیے جا رہی ہے، اس کی نشاندہی اس لیے کی جا رہی ہے، لعلکم تتقون، تمہیں برائیوں سے بچنا اور بھلائیوں پر عمل کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے، اپنے رب کو پہچان لینا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت شروع کر لینی چاہیے اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دینی چاہیے. مقصد حیات کو سمجھ لینا چاہیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ مقصد حیات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس طرح بتایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت اتنی خوبصورت چیز ہے، عبادت اتنی بڑی غذا ہے، اتنی بڑی غذا ہے اور اتنی بڑی خوبصورت چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. انسان کے جسم دو چیزوں سے مکون ہے، ایک ہے اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اور یہ گوشت پوشت کا بنا ہوا جسم، اور دوسرا اس کے اندر روح. اس انسان کی عزت، اس کا احترام، اس کی شان و شوکت، اس کی خوبصورتی، اس کے نخرے، اس کا سب کچھ تب تک باقی ہے جب اس کے اندر روح ہے، اور روح نکل جانے کے بعد اس کی قیمت کچھ بھی نہیں رہتی. ہر مذہب اپنے طرح سے اس کو سپرد خاک کرتا ہے. اسلام نے تو دفن کرنے کا کہا ہے، پوری انسانیت کو دفن کرنے کا کہا ہے، کیونکہ سب سے پہلا جو اس دنیا کے اندر انتقال ہوا وہ حابیل کا تھا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے وہاں پر ایک کوے کو بھیج کر یہ سکھایا کہ انسانیت کو دفن کیا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ مذاہب باطلہ آج کسی کو کوئی مذہب اس کو جلاتا ہے، میت کو کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. مجھے یہ بات بتانی مقصود ہے کہ انسان کو اپنا اندر غور کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ میری غذائیت جو اصل ہے روحانیت کی، جس کی وجہ سے میری عزت اور احترام کے اندر اتنا اضافہ ہے اور مجھے بہت بڑے مقام دیے جا رہے ہیں، ہر کوئی مجھے سلام کرتا ہے، اس کی روح کی وجہ سے ہے. اور روح کو بہتر کرنے کے لیے اس کو غذا دینی ہے، اور غذا اس کی عبادت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی
دل مطمئن ہوتے ہیں، اس روح کو غذا ملتی ہے، اس روح کی غذا عبادت ہے، اس کے اندر خلل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی میں بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ رب الجلال احکم الحاکمین نے انسانیت کو مخاطب ہو کر یہ کہا میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اس بات کی تفسیر اللہ ہی رب ہے آنے والی آیات بینات کے اندر مزید واضح ہو رہی ہے اور اس کی تفسیر آ رہی ہے۔ میں سورہ مومنون کی 3 آیتیں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین فرماتے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایسا ہوا تھا کہ قرآن کی آیتیں جب پیارے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو لوگوں نے کہا یہ اساطیر الاولین ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں آیت ختم ہوتی اساطیر الاولین، کہا یہ پیارے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اچھا قصے کہانیاں ہیں تو رب العالمین نے فرمایا چند سوال ان سے کر لیجئے، بات واضح ہو جائے گی کہ قصے کہانیاں ہیں یا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے بات۔ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے اس کے اندر کے جو احکامات ہیں، اس کے اندر کے جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، جو اخبار ہیں، یہ اللہ نے بتائے ہیں یا کہ جو ہے پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں؟ چند سوالات کر لیجئے۔ اب میں اس بات کو اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ یہاں ان آیات بینات میں بھی آگے چل کے قرآن کریم کا چیلنج آ رہا ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے رب ہونے کے جو وظیفے ہیں، اور رب الجلال کے اندر اس رب کا جو معنی ہے پروردگار، پالنے والا، اللہ رب العالمین مزید ان آیات کے اندر کہ اس دنیا کو کس طرح پال رہا ہے، کس طرح رب الجلال اس کو چلا رہا ہے، اور رب الجلال احکم الحاکمین کے بغیر وہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو دوسری جگہ پہ بھی سورہ مومنون میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے پوچھو لمن الارض ومن فیہا، زمین کس کی ہے اور زمین کے بیچ میں یہ تمام ذخائر اور نعمتیں کس کی ہیں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ۔ تو سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ ہی کی، اللہ کے بغیر تو اتنی بڑی زمین کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنے بڑے پودے پیدا کرنا، پھر ان پودوں میں خوشبو دینا، پھر طرح طرح کے پھل دینا، اس میں ذائقے دینا، یہ تو اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ رب نے فرمایا افلا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ پھر ان کو اساطیر الاولین کیوں کہتے ہو؟ قرآن کے واقعات کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال اللہ رب العالمین فرماتے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یہ بتاؤ یہ ساتوں آسمان کا مالک کون ہے، پھر عرش کا مالک کون ہے؟ یہ آسمان جو بغیر کھمبوں کے کھڑا ہے، وہ آسمان جہاں سے پانی برستا ہے، عموماً پانی زمین سے نکلتا ہے لیکن رب الجلال آسمانوں سے نازل فرماتے ہیں۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ کس کی مجال ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ پوچھو ذرا ان سے۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھو عرش کا مالک کون ہے، جو آسمانوں سے ایک بڑی مخلوق اللہ رب العالمین جو پیدا کیا، عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، وہ آسمانوں کو بغیر کھمبے کے کھڑا کیا، اس کے بیچ میں کوئی پھٹن بھی نہیں ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید تفصیل بتائی ہے۔ تو یہ منکرین اور جو کل تک مذاق کرتے تھے نا قرآن کے واقعات سے، وہ جواب کیا دیتے ہیں سن لو۔ وہ کہتے ہیں سیقولون للہ، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا افلا تتقون، پھر آپ یہ بے خوف اور اس طرح کی زندگی کیوں گزار رہے ہو کہ غور نہیں کر رہے ہو اور آیات بینات کو جو ہے یہ کہہ کر مخاطب ہو رہے ہو کہ اساطیر الاولین ہے؟ یہ گستاخی کیوں کر رہے ہو؟ افلا تتقون، اس گستاخی سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں جو ہے ہٹ درمی کر رہے ہو؟ اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے تمہارے اندر؟ ڈر جاؤ اللہ رب العالمین سے، مت کرو ایسا، نافرمانیاں مت کرو، اللہ کا اعتراف کر لو، ایمان لے آؤ۔ تیسرا سوال قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھو یہ بادشاہت کس کی ہے، کس کا اختیار ہے کہ وہ پناہ دے، اس کے اوپر کوئی پناہ دینے والا نہ ہو؟ کون ہے اس طاقت کا مالک کہ جس کے پاس سب لوگ پناہ لیں، اس کے اوپر کوئی پناہ لینے والا نہ ہو، پناہ دینے والا نہ ہو؟ تو جواب دیں گے سیقولون للہ، اللہ ہی رب العالمین ہے جو بچا سکتا ہے، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے، کسی اور کی بادشاہت تو نہیں چل سکتی، نہ ہے اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل فأنا تسحرون، پھر تمہیں یہ تمہاری عقلوں پر جادو کس نے کر دیا ہے؟ پھر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو کہ اس پر پردے پڑ گئے ہیں اور بہکی باتیں کر رہے ہو جیسے کوئی پاگل ہو یا کسی کی عقل پہ جادو کر دیا گیا ہو؟
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سامعین و مشاہدین یہاں پر مزید اپنے رب ہونے کے جو دلائل ہیں وہ واضح کیے، سن لیجئے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، رب وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بچھایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بڑی خوبصورت بنائی ہے، اس کو زینت سے تعبیر کیا ہے، اس میں بڑی نعمتیں ہیں، بہت لوگ موج مستی کرتے ہیں، اس زمین کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں، جو اسی کو اصل سمجھتے ہیں کیونکہ بڑی خوبصورت ہے، صحیح معنوں میں اس سے بہت دل لگتا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ رب نے فرمایا اس کے کندھوں پر چلو، پہاڑوں پہ جا کے الگ مستیاں، الگ قسم کے مناظر سے انسان کا دل بالکل شاد ہو جاتا ہے، دریاؤں کے پاس پہنچتا ہے تو الگ سی لذت محسوس کرتا ہے، جنگلوں میں جاتا ہے تو کچھ اور محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مناظر جمیل کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب نے فرمایا میرے اس زمین کے کندھوں پر راستوں پہ چلو، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، الگ الگ کے میوے، الگ الگ کے پکوان، الگ الگ کے کھانے، الگ الگ کے ذائقے، الگ الگ کی خوشبوئیں، طرح طرح کی، یہ کہاں سے؟ کون ہے ذات؟ اللہ فرماتے زمین کو میں نے بچھایا، آسمان کو میں نے چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور رب وہ ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی کے ذریعے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کون ہے اس زمین کو زندہ کر سکے مردہ کرنے کے بعد؟ یعنی پانی نہ ہو اور کوئی چیز آپ اس زمین سے اگا سکیں، کیا مجال ہے کسی کی؟ آپ کہیں گے جی بور لے آئیں گے، بور سے لگائیں گے، اب بور بھی اگر سوکھ گئے تو ہم اور آپ اس چیز کے محتاج ہو جائیں گے، اور یہ پوری زمین محتاج ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی اور اس بارش کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے کون ہے جو آسمانوں سے پھر بارشیں نازل فرماتا ہے، جب وہ بارش اترتی ہے تو پھل نکلتے ہیں جو تمہارا رزق ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ وہ رب ذات ہے اس طرح تمہیں پالتی ہے اور اتنے بڑے اختیار کی مالک ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ تو اللہ کے لیے دوسرے خدا مت پکڑو، اللہ ایک ذات ہے، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کو ایک جانو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ رب تعالی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو رب مانتے ہو، اس کو ان اوصاف حمیدہ اور اوصاف کمال کا مالک مانتے ہو تو پھر اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر تمہارے پاس یہ علم ہے اور علم ہے اور نہیں کر رہے ہو تو گویا یہ ہٹ درمی ہے، اس کا نتیجہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے اپنی اس توحید کے بعد اپنے اوپر ایمان لانے کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے پھر جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانے کا ایک خطاب کیا ہے جو بڑا انوکھا ہے اور بہت ہی راغب ہے اور اپنے اندر بڑی دلیل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہو رہا ہے جو میں نے اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اب یہاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا پھر جو ہے بشر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیاری یہ چیز لگتی ہے جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بندہ کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں۔ تو آپ سنیں، رب فرماتے ہیں کون ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو مما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے ذریعے ہم نے نوازا اور ان کے اوپر قرآن کو اتارا، اگر اس میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت پیش کیجیے آپ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے گواہوں کو بھی بلا لیجئے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس چیز میں سچے ہو کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ پیش کیجئے۔ اگر یہ ذاتی کلام ہے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف جو منسوب کر رہے ہو آپ، اگر یہ ذاتی ان کا کلام ہے تو آپ بھی لے آؤ۔ آپ تو وہ اکیلے پیش کر رہے ہیں، آپ پورے عرب و عجم کے تمام شیطانوں کو جمع کر لو، تمام نافرمانوں کو جمع کر لو، تمام فصحاء اور ادباء کو جمع کر لو اور لاؤ، اور اگر پیش کرو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ فرماتے نہ وہ کر پائے اور نہ قیامت تک کر پائیں گے، ان کو چاہیے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ، وہ جہنم سے بچ جائیں، نہ اللہ رب العالمین کا انکار کریں، اس کی توحید کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا چاہیے، نہ قرآن میں شک کرنا چاہیے، اور کیونکہ قرآن جیسا نہیں لا سکتے،
رب الجلال کے قدرت کا اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکتے، قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق آسمانوں سے ہو رہی ہے، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ فاتقوا النار، جہنم سے ڈر جانا چاہیے، آگ سے ڈر جانا چاہیے، التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن اللہ فرماتے لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ اللہ کا کفر کرنے والے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کفر کرنے والے ہوں، قرآن کے منزل ہونے میں کا کفر کر رہے ہوں، انکار کر رہے ہوں، وہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اس جہنم کا ایندھن یعنی کہ اس کو مزید بھڑکانے کے لیے اس میں لوگوں کو پھینکا جائے گا اور پتھروں کو پھینکا جائے گا، اور پتھر جب گرم ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا ہونا، پھر وہ انگارہ بن جائے تو ٹھنڈے ہونے کا تصور آپ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، اور ہر کافر کو یہ چیلنج اور یہ بات سن کر ڈر جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ایمان لانا چاہیے۔ رب الجلال احکم الحاکمین نے پھر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں پر خوشخبری تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگ گئے، ایمان لے آئے اللہ رب العالمین کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن کے سچے ہونے پر جو لوگ ایمان لے آئے ان کے لیے بشارت ہے، اور وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ یہاں پر محترم مشاہدین و ناظرین بہت ایک مفید قاعدہ سمجھ لیجئے، ایمان کے بغیر عمل صالح کا کوئی مقام نہیں ہے۔ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب اپنے بڑے نیک اعمال میں سے ایک عمل یہ تھا کہ وہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے۔ پانی نہیں ملتا اور ستو، یعنی کسی کو پیاس لگ رہی ہو تو پانی نہ ملے لیکن آپ اس کو جوس دے دے، وہ کہے گا سبحان اللہ یہ تو بڑی نعمت مل گئی بھائی۔ تو وہ لوگ اتنے بڑے بڑے نیک کام کرتے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے میں کے اندر سبقت کیا کرتے تھے، حلال مال لگایا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے رب الجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہ اتنی بڑی قربانیاں جو آپ کو دکھ رہی ہیں اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں ہے جب تک ایمان نہیں لے آؤ گے۔ اب ایمان لانے کے بعد فقط ایمان، وہ بھی کسی کام کا نہیں جب تک کہ عمل صالح نہ ہو، اس کے بعد نیک اعمال کی شروعات نہ ہو جائے، اور کلمہ توحید اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کرنے لگ جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں کہ نیک عمل کے لیے دو شرطیں، ایمان کے بعد کوئی عمل نیک کب ہوگا، کب اس کو عمل صالح کہا جائے گا، جب اس کے اندر اخلاص ہو اور مطابقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی منمانی، اپنی فقہ، اپنی سوچ، اپنے طرح سے کوئی نہیں کر سکتا کچھ بھی شریعت کے اندر، یہی اسلام ہے، اسی لیے اس کو توقیفی مذہب کہا جاتا ہے۔ جیسے رب نے کہا ویسا کرنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا کرنا ہے۔ یہ دو شرطیں عمل صالح کے لیے میرے بھائیو۔ رب ذرا فرماتے ایسے لوگوں کے لیے، خوش نصیب لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، جب جب بھی ان کو روزی دی جائے گی پھلوں میں سے روزی کے طور پر، کھانے کے طور پر، تو کہیں گے ابھی تو ہم نے ایسا ہی کھایا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شکل میں پھل برابر ہوں گے، بعض کہتے ہیں نہیں، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے ان نعمتوں کی کیفیات ایک جیسے ہوں گی، یا دنیا اور آخرت کے جو پھل ہیں ان کے نام ایک جیسے ہوں گے، لیکن ان کو ہاں لگے گا ایک جیسا، یہ ایک جیسے ہیں یا ایک طرح کے ہیں، لیکن جب کھائیں گے تو پہلے سے دوسرا جدا لگے گا، بالکل الگ لگے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کوئی دل سوچ نہیں سکتا کہ کتنی پیاری جگہ ہے وہ اور کتنی پیاری نعمتیں ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری آل اولاد اور ہمارے ماں باپ کو سب کو نصیب کرے، آمین۔ اس کے بعد رب نے فرمایا اوتو متشابہہ، بس اس کے مشابہ وہ نعمتیں دی جائیں گی، ذائقے میں الگ الگ ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پر پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنتی ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پاک بیویوں سے مراد یعنی حیض و نفاس اور ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ بعض نے یہ کہا کہ پاک سے مراد یعنی خیالوں کے بھی پاک ہوں گے۔ شیخ عبداللہ سقاقی میرے استاد مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے کیا کہا کرتے تھے کہ خیال یعنی دنیا کے اندر بیوی شوہر بہت پیار سے رہنے والے، یہ کبھی نہ کبھی سوچ تو آتی ہے نہیں فلاں جو ہے عورت اچھی ہے، عورت سوچ سکتی ہے فلاں شوہر اچھا ہے، حالانکہ وہ خائن نہیں کچھ بھی نہیں، لیکن سوچ سکتی ہے۔ قیامت میں یعنی جنت میں ایسی سوچ بھی نہیں ہوگی، بیوی سوچے گی جو مجھے ملا ایسا کوئی نہیں، اور شوہر سوچے گا جو مجھے نیک بیوی ملی ایسی کوئی بھی نہیں۔ محترم سامعین، عملی گوشوں میں سب سے
بڑا اور اہم عملی گوشہ یہ ہے، توحید کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں پختہ ہو جائیے، اور اس کے بعد جو عظیم بات ہے وہ یہ کہ جنت کے اوصاف اور جنت کے اندر جو رب العزت نے رغبت دلائی ہے ہمیں اور آپ کو، جا کر اپنے گھر میں جو آپ کی تفسیر رکھی ہوئی ہے اس کو پڑھیے، اور جنت میں آپ کیا چاہتے ہیں، کیا تمنا کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس لکھیے، پھر ویسا ہی عمل کیجئے تاکہ آپ کو وہ نعمتیں ملیں، کیونکہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وصلی اللہ علی النبی الکریم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔